जाता है کہ کسی نے حاتم تائی سے پوچھا کہ کیا دنیا میں تم سے زیادہ بھی کوئی سخی ہو سکتا ہے، یا یہ کہ کیا تم نے اپنے سے زیادہ بھی کسی کو سخی پایا ہے؟ جس پر حاتم تائی نے جواب دیا کہ ہاں، مجھ سے بھی زیادہ سخی ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک کو تو میں خود بھی مل چکا ہوں۔ سوال پوچھنے والا تعجب سے بولا، اے حاتم تائی، میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون تھا اور تم نے اسے خود سے زیادہ سخی کیسے پایا؟ تب حاتم تائی گویا ہوا، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں کسی سفر میں تھا اور سفر کے دوران میرا گزر ایک گاؤں سے ہوا۔ اس وقت چونکہ رات ہونے کو تھی، اس لیے میں نے رات وہیں پر قیام کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ سوچ کر میں نے ایک گھر کا دروازہ بجایا۔ تھوڑی دیر بعد ایک نوعمر لڑکا دروازے پر نمودار ہوا اور سوال کیا کہ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ اس لڑکے کے جواب میں نے اپنا مدعا بیان کیا اور درخواست کی کہ مجھے ایک رات کے لیے اپنے گھر میں ٹھہرنے کی اجازت دے۔ یہ سن کر لڑکے نے دروازے سے ہٹ کر مجھے اندر آنے کے لیے راستہ دیا اور ایک چھوٹے سے کمرے میں لے جا کر بستر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں ابھی بیٹھا ہی تھا کہ لڑکا بولا، جناب، آج رات آپ ہمارے مہمان ہیں، اس لیے مجھے اپنی مہمان نوازی کا موقع دیں اور بتائیں کہ آپ کیا کھانا پسند کریں گے۔ مجھے لڑکے کی خوش اخلاقی پر خوشی اور حیرت ہو رہی تھی۔ بہرحال میں نے بھی عرض کیا کہ آپ جو بھی آسانی سے کھانا کھلا سکتے ہیں کھلا دیں، مجھے کسی خاص چیز کی طلب نہیں ہے۔ یہ سن کر لڑکا بولا، جناب، آپ کچھ دیر انتظار کریں تاکہ میں آپ کے کھانے کا انتظام کر سکوں۔ یہ کہہ کر لڑکا باہر نکل گیا اور میں کھانے کا انتظار کرنے لگا۔ کافی دیر گزر گئی اور بھوک بھی خوب چمک گئی تھی۔ اتنے میں لڑکا ایک کٹوری میں کوئی سالن اور چنگیر میں روٹی لے کر آ گیا۔ رات کافی ہو چکی تھی اور دیے میں تیل کم ہونے کی وجہ سے دیا بہت مدھم سی روشنی دے رہا تھا، اس لیے مجھے اندازہ نہیں ہو سکا کہ سالن میں کیا ہے، لیکن میں نے جیسے ہی پہلا نوالا منہ میں ڈالا، وہ بہت ہی لذیذ اور ذائقے دار محسوس ہوا۔ میں نے بے ساختہ تعریف کی اور کہا، یہ کھا کر میں اور کھاؤں گا۔ یہ سنتے ہی لڑکا باہر نکل گیا اور دوبارہ کافی دیر بعد کمرے میں داخل ہوا۔ اس بار اس کے ہاتھ میں پھر سے ایک کٹوری تھی اور وہی سالن تھا جو میں پہلے کھا چکا تھا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے لڑکے کے ہاتھ سے کٹوری لی اور دوبارہ نوالا منہ میں رکھتے ہی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ میں یہ کھا کر پھر سے کھاؤں گا۔ یہ سن کر لڑکا دوبارہ باہر نکل گیا۔ اسی طرح میں نے 7 بار وہی سالن کھانے کی فرمائش کی اور لڑکے نے 7 بار مجھے وہ سالن کھلایا۔ 7ویں بار میں نے کٹوری صاف کرتے ہوئے کہا، اے لڑکے، یہ بہت مزے کی چیز ہے اور اس سے پہلے میں نے اتنی مزے کی چیز کبھی نہیں کھائی۔ کیا تم مجھے ایک بار دوبارہ یہی سالن دے سکتے ہو؟ یہ سنتے ہی لڑکا غمگین آواز میں بولا، جناب، میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو یہ دوبارہ نہیں کھلا سکتا، کیونکہ میرے پاس 7 بکریاں تھیں جنہیں ایک ایک کر کے ذبح کر کے ان کا مغز پکا کر آپ کو پیش کر چکا ہوں۔ یہ سن کر مجھے شدید افسوس ہوا کہ اس غریب لڑکے کا کل اثاثہ یہ 7 بکریاں تھیں جنہیں میں نے انجانے میں ذبح کروا دیا۔ سوال پوچھنے والے نے تعجب سے کہا، تو آپ نے اس لڑکے کے ساتھ کوئی سخاوت نہیں کی، جبکہ آپ کی سخاوت تو مشہور ہے؟ یہ سن کر حاتم تائی نے جواب دیا، میں نے اس لڑکے کو 20 اونٹ اور 50 بکریاں ہدیہ کی۔ حاتم تائی کی یہ بات سن کر وہ آدمی مسکرایا اور بولا، اے حاتم، پھر وہ لڑکا تجھ سے زیادہ کیسے سخی ہوا بھلا؟ اس نے تیرے لیے 7 بکریاں ذبح کی، جبکہ تو نے اسے 20 اونٹ اور 50 بکریاں دے دی۔ میری طرف سے دیے گئے 20 اونٹ اور 50 بکریاں اس کی 7 بکریوں کی سخاوت سے کہیں کم تھے، کیونکہ میرے پاس جو تھا میں نے اس میں سے تھوڑا سا اس لڑکے کو دے دیا، جبکہ اس لڑکے کے پاس جو بھی تھا اس نے مجھے دے دیا۔ حاتم تائی نے یہ جواب دیا، ہمیں کبھی بھی کسی کی گئی چھوٹی سی نیکی، اچھائی
یا دیے گئے تحفے، خیرات یا صدقہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، اور نہ ہی اسے کسی دوسرے کی گئی بڑی نیکی، بھلائی یا دیے گئے قیمتی تحفے سے موازنہ کرنا چاہیے۔ کیا پتہ جس نے جو دیا ہو اس کے لیے وہی کل اثاثہ ہو۔